صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی انسان پر جادو کیا گیا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جادو ہے، اور وہ اگر جادو دفن کیا گیا ہے تو دفن کیے گئے جادو کو ہم کیسے نکالیں گے، ہم ان کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں کہ آسان الفاظ کے اندر کوئی جادو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کیے گئے جادو کو تلاش کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے 4 طریقے بتاؤں گا کہ 4 طریقوں سے انسان جادو کو تلاش کر سکتا ہے۔ بہت سارے طریقے آج کل کے دور کے اندر لوگ آزماتے ہیں، کرتے ہیں، جھوٹے بھی ہیں کچھ سچے بھی ہیں کہ ایسے کریں گے تو پتہ چل جائے گا جادو اس نے کیا، ایسے کریں گے تو پتہ چل جائے گا جادو ویسے نے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تلاش نہ کریں، تلاش کرنے کی بجائے ہم اس کا مسنون علاج کروائیں تو وہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہم تلاش کرنے جاتے ہیں تو تلاش کرنے کے لیے مختلف عوامل کے پاس جاتے ہیں، ہم بتائیں کہ ہمارے اوپر کس نے جادو کیا، کہاں رکھا، کیوں کیا۔ تو وہ جو عامل حضرات ہیں کچھ تو حقیقت بتاتے ہیں اور زیادہ تر وہ 90% وہ جھوٹ بتاتے ہیں، تو وہ رشتوں کے اندر خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلتا، پیسے بٹورنے کے لیے کہہ دیتے ہیں آپ کے ماموں نے جادو کروایا، آپ کی خالہ نے، پھوپھی نے، ماسی نے، ایسے کہہ کے وہ بات کو ٹال دیتے ہیں۔ ساس نے جادو کروایا، جو آپ کی بہو ہے اس نے جادو کروایا، فلاں فلاں کہہ کے وہ بات کو ٹال دیتے ہیں، اور وہ انسان اس پر اعتماد کر کے، اندھا اعتماد کر کے اپنے جو رشتوں کو اجاڑ بیٹھتا ہے۔ تو تلاش کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ ان کا مسنون علاج کرے۔ لیکن جو مسنون طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان واقعی پر تلاش کر سکتا ہے کہ جادو کہاں دفن ہے، وہ کون سے ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جن عامل حضرات کے پاس قابض جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے اپنے قبضے میں جنات کیے ہوتے ہیں، ویسے تو یہ شرعاً طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جنات کو قبضے میں رکھنا، یہ شرعاً طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ جنات کے ذریعے سے پتہ کروا سکتے ہیں کہ جادو کہاں دفن ہے۔ کیونکہ جنات کے حرکتوں کو، ان کی سازشوں کو جاننا یہ آسان ہوتا ہے، تو وہ جان دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے فلاں جگہ پر جادو کو دفن کر کے اس جگہ پر دفنایا ہے، وہاں سے اب جا کر نکال لیں۔ اگر تو وہ جو قابض جنات ہیں وہ سچ بولنے والے ہیں، جو عامل حضرات ہیں وہ حقیقت بتا رہے ہیں، تو اگر انسان وہاں جا کے اس کو تلاش کر کے اس کو کھود کر نکال لے تو پھر بھی انسان اس سے اپنا علاج کر سکتا ہے، اس سے جادو ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ پتہ کرنا کہ جادو کہاں دفن ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی عامل کے پاس جاتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، عذاب والی آیات پڑھتا ہے، جادو والی آیات پڑھتا ہے، تو جب جن حاضر ہوتا ہے انسان کے جسم میں، تو تب جب اس کو پوچھا جاتا ہے، اس کو پڑھائی کی مار مار کر، اس کو تکلیف دے کے جب وہ باز نہیں آتا اپنے کام کرنے سے، جب اس کو اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے، اس کو حاضر کیا جاتا ہے، تب اگر عامل اس کو پوچھے کہ بھئی جادو کہاں دفن ہے تو وہ بتائے کہ میں نے جادوگر کے کہنے پہ اس قبرستان میں اس جگہ اس پر دفن کیا ہے، تو وہ بھی انسان وہاں سے جا کے اس کو کھود کر اس کو تلاش کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ بھی انسان شفا یاب ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام اس میں کرنے والا یہ ہے کہ انسان دن میں یا رات میں کسی بھی پہر باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور نماز ادا کر کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے صدقے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بتائیں جو جادو مجھ پر کیا گیا ہے وہ کہاں دفن ہے، میں اس کو کیسے تلاش کروں۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے نبی کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے بتایا اگر انسان ایسے کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین بتا دیتے ہیں، اشارہ دے دیتے ہیں، کہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ جادو دفن ہے، یا اس کو دکھایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، سوئے یا پھر کیسے بھی، تو وہاں دفن ہے، وہاں جا کے اس کو نکال لے۔ جب انسان اس کو جا کر نکال، اس کو ضائع کر دے تو پھر بھی انسان شفا یاب ہو سکتا ہے۔ چوتھا اور آخری طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان اگر سو رہا ہے تو خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دکھا دوں کہ وہ صحت یاب ہو جائے، کہ اس پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کس جگہ دفن ہے، کس جگہ اس کو دفنایا گیا ہے۔ تو وہ انسان خواب میں اگر دیکھ لیتا ہے کہ جادو اس جگہ دفن ہے تو وہ حقیقت کے اندر، بیداری کے اندر جا کے وہاں سے اس کو نکال کر ضائع کر دے تو پھر بھی وہ انسان شفا یاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں کہ جن سے انسان دفن کیے گئے جادو کو نکال سکتا ہے اور اس سے شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسی موذی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔